اگر دکان کے مال وغیرہ کا حساب کرنا ہے تو قیمت خرید لگانی ہے یا قیمت فروخت؟ جمعہ کے بیان کے دوران اور درس وغیرہ کی نشست میں گردن پھلانگ کر آگے بیٹھنے کا کیا حکم؟ زکوٰۃ کی مختصر اور عشر کا فرق بیان کر دیں۔ مسجد کا چندہ ہونے لگا ہے، پوری کوشش کریں زیادہ سے زیادہ چندہ ہو۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس درجے میں آ جائیں کہ جو اللہ کے گھر میں حصہ ڈالتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دے۔ سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ ایک ساتھی مانگنے والا، ابھی ساتھی سنتیں پڑھ رہے تھے تو وہ کھڑا ہو گیا، ساتھیوں کی نماز میں بڑا خلل آیا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بھی چندے والا، ہم تو مسجد کے لیے مانگتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے مانگتے ہیں، تو کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو یہاں۔ اگر مانگنا ہے تو گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، وہاں جا کے بے شک سوال کرنا، بالکل کوئی آدمی کھڑا نہ ہو ورنہ بٹھا دیں گے، کیونکہ نماز میں خلل آتا ہے، بار بار کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ آئی سیف اللہ صاحب اور بسم اللہ صاحب شروع کرو جی۔ سورہ توبہ کس طرح پڑھنی ہے؟ اگر منزل پڑھ رہے ہیں بیچ میں سورہ توبہ آ گئی، بسم اللہ نہیں پڑھنی، اور اگر شروع سے شروع کرنی ہے بالکل ابتدا یہاں سے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ترتیب میں سورہ توبہ چونکہ پچھلی سورت کا حصہ ہے اور تلاوت کا جو ثواب ہے ایک حرف کے بدلے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کئی ساتھی اعتراض کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا، وہ خود اپنی طرف سے کہتے ہیں، کوئی جمعہ لیٹ نہیں ہوتا، میں آپ کے فائدے کے لیے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں تو میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ جو کہنے والے ہوتے ہیں ان کے اپنے ضمیر کی بات ہوتی ہے، 2 منٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ مسائل سنا کریں۔ اگر دکان کے مال وغیرہ کا حساب کرنا ہے تو قیمت خرید لگانی ہے یا قیمت فروخت؟ قیمت فروخت لگانی ہے۔ بعض کو چیز مہنگی دیتے ہیں، بعض کو زیادہ، تو کیا حساب لگائیں گے؟ ہول سیل کا جو ریٹ ہے وہ حساب لگا کے اور اپنے زکوٰۃ کا حساب کر لیا کرے۔ جی نیز ساری دکان کا حساب کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی آسان سا حل بتا دے۔ 2 آدمی جو اس محکمے میں مثلا کپڑا ہے، کرانہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس میں ماہر 2 آدمی وہ اپنی تسلی سے امانت دیانت سے کہہ دیں اتنے کا مال ہے، اور پھر بھی اس میں احتیاط کر کے اگر آدمی ادا کر دے، حساب نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 2 آدمی معتبر جو اس کام میں ماہر ہوں وہ حساب لگائیں گے تو اس طرح حساب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعہ کے بیان کے دوران اور درس وغیرہ کی نشست میں گردن پھلانگ کر آگے بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ بہت غلط ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، خاص کر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، درس ہو رہا ہو، کسی کی گردن کو پھلانگ کے آگے آنا سخت گناہ ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی زکوٰۃ کی مختصر اور عشر کا فرق بیان کر دیں۔ زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے، عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ عشر میں سال گزرنا پیداوار پہ ضروری نہیں، اور عاقل بالغ نابالغ پہ بھی ہوگا اگر اس کی زمین ہے، بچہ بچی، اور مجنون پہ بھی ہوگا۔ جی اور زکوٰۃ میں مال اپنا ہونا ضروری ہے۔ عشر میں چاہے کسی کی بھی زمین ہے تو اس میں عشر دینا ہوگا، جس طرح کے بٹائی پہ لوگ لیتے ہیں، ٹھیکے پہ لیتے ہیں، یہ مختصر فرق ہے۔ زکوٰۃ اپنے کن رشتہ داروں پہ لگ سکتی ہے؟ 2 قسم کے رشتہ دار، اصول اور فروع، باپ دادا پر دادا، نانا پر نانا، نانی پر نانی، یہ اصول ہیں، ان پہ نہیں لگ سکتی۔ اور فروع اولاد، اولاد کی اولاد، آگے اس کی اولاد، اس کی اولاد، باقی جتنے قریبی رشتہ دار ہیں سب پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ میں یاد رکھنا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
استاد جی آپ جو صدقۃ الفطر بتاتے ہیں مثلا 200 بتایا، بھائی میرا اطمینان ہے انشاءاللہ 200، لیکن یہ کم از کم ہے۔ جن کی طاقت ہے 2 نہیں 400 دو، 500 دو، 600 دو۔ اگر کوئی کہتا ہے میں 1000 دیتا ہوں، 10,000 ثواب ہے۔ میں نے کم از کم جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کام وہ بتانا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا، کئی لوگ مجبور ہوتے ہیں، اس لیے اصل جو قیمت ہے وہ بتانی ہوتی ہے۔ تو کم از کم 200 میں نے بتایا، بڑی خوشی ہوگی بے شک اس سے زیادہ دو۔ زکوٰۃ یا عشر ادا کرتے وقت زبان سے کہنا ضروری ہے؟ نہیں، صرف دل میں نیت کافی ہے، وہ دے دو۔ مدرسہ ہے تو بتاؤ حاجی عبدالرشید صاحب کو یہ یا کسی کو کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے، کیونکہ مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ کسی غریب کو دو تو بتانے کی ضرورت نہیں، بے شک تأثر دو کہ یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ عید ہے، تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی زکوٰۃ۔ استاد جی مجھے کہے آئی اور میں نے واپس لوٹا دی، ڈر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے، خود نہیں لوٹانی۔ اگر لوٹ جائے خود پیچھے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لوٹائی چاہے علم تھا یا نہیں، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چلے